السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم جس طرح کے سوال و جواب کے بارے میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سوال و جواب ہیں ارکان الاسلام کے بارے میں، جو شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں ہم ان کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو شیخ نے ارکان الاسلام کے بارے میں کیے گئے سوالات کے جواب دیے۔ آج کا یہ سوال بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ سے پوچھا گیا کہ آج کل ڈاکٹروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، یعنی پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، حالانکہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ حاملہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یا اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں، اور تفسیر ابن جریر میں امام مجاہد سے روایت ہے کہ جب ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی بیوی کیا پیدا کرے گی یا کیا جنم دے گی، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا اللہ کے نبی سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ امام قتادہ سے بھی اسی طرح ہی مروی ہے۔ ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ نیز یہ فرمائیں کہ ارشاد باری تعالی ما فی الارحام کے عموم کا مخصص کیا ہے؟ یہ جو ما فی الارحام کہ عموم کا مخصص کیا ہے؟ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں گفتگو سے قبل میں اس بات کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کریم کی صراحت امر واقع سے متعارض ہو، اور اگر کوئی امر واقع بظاہر قرآن مجید کے خلاف ہو تو امر واقع محض دعویٰ ہوگا جس کی کوئی حقیقت نہیں، یا قرآن مجید کا تعارض صریح نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی صراحت اور حقیقت واقع دو قطعی امر ہیں، اور دو قطعی چیزوں میں کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا۔ اس وضاحت کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اطباء دقیق آلات کے استعمال سے حامل کے پیٹ کی چیزوں کو معلوم کرنے لگے ہیں کہ وہ نر ہے یا مادہ۔
اگر یہ بات باطل ہے تو پھر اس کے بارے میں گفتگو کی ہی ضرورت نہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر بھی آیت قرآنی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ آیت قرآنی ایک غیبی امر پر دلالت کرتی ہے جو آیت میں مذکور 5 باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق ہے، اور جنین سے متعلق غیبی امور کہ ماں کے پیٹ میں اس کی مدت کی مقدار کتنی ہوگی، اس کی زندگی، اس کے عمل اور رزق کی مقدار کتنی ہوگی، شقاوت یعنی شقی ہونا اور سعادت کے اعتبار سے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور یہ نر ہوگا یا مادہ، یہ تمام امور تخلیق سے قبل غیبی ہیں۔ تخلیق سے قبل، یہ یاد رکھنا، جبکہ تخلیق کے بعد تو یہ علم حاضر ہو گیا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس وقت جنین 3 اندھیروں میں مستور یعنی چھپا ہوتا ہے، اور اگر ان اندھیروں کو زائل کر دیا جائے تو اس کا معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور یہ بات کوئی بعید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوی شعاعیں پیدا کر رکھی ہیں جو ان اندھیروں کو پھاڑ دیتی ہیں، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنین نر ہے یا مادہ۔ اور آیت کریمہ میں نر یا مادہ کے علم کے بارے میں کوئی تصریح نہیں، اس طرح سنت میں بھی ایسی کوئی تصریح موجود نہیں ہے کہ اس علم سے مراد نر یا مادہ کا علم ہے۔ سائل نے ابن جریر کے حوالے سے امام مجاہد کی جو ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اس کی بیوی کیا جنم دے گی، کیا پیدا کرے گی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ یہ روایت منقطع ہے، کیونکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی ہے تو ممکن ہے کہ اسے اس بات پر معمول کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اختصاص کا تعلق تخلیق سے ہی ہے، اور تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دوسروں کو بھی معلوم کرا دیتا ہے۔ میں آسان لفظوں میں یہ سمجھا دوں کہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں اور پوچھیں جا کر کہ یہ لڑکی ہے تو لڑکی ہے یا لڑکا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں 4 ماہ کے بعد پتہ چلے گا۔ 4 سال کے بعد، استغفر اللہ، 4 ماہ کے بعد پتہ چلے گا۔ 4 ماہ کے بعد وہ اپنی پوری حالت میں ہو جاتا بچہ۔ اس سے پہلے قطعاً کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی اس آیت سے مراد یعلم ما فی الارحام سے مراد یہ ہو، لیکن جب وہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی بتا دیتے ہیں، اور ادراک رکھنے والے اہل علم یعنی جن کے پاس اس بارے میں علم ہے وہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے سورۃ لقمان کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ آئندہ ان ارحام سے کیا کچھ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جب جنین کے بارے میں وہ حکم دے دیتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ، بدبخت ہے یا خوش بخت، تو وہ یہ باتیں اس جنین کے ساتھ موکل فرشتوں کو اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے معلوم کروا دیتا ہے۔ یہ ہے مراد کہ 4 ماہ سے پہلے کسی کو علم نہیں، 4 ماہ کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کا نصیب کیسا ہوگا، بدبخت ہوگا، خوش بخت ہوگا۔
تو اس کے بعد اللہ کے بندے بھی اس بات کا علم لگا لیتے ہیں۔ سوال میں جو پوچھا گیا کہ ارشاد کہ ما فی الارحام میں عموم کا مخصص کیا ہے، تو ہم عرض کریں گے کہ اگر ایت تخلیق کے بعد نر یا مادہ کو بیان کرتی ہے تو مخصص انسان حسی اور امر واقع ہیں۔ علماء اصول نے بیان کیا ہے کہ کتاب و سنت کے عموم کے مخصصات نص یا اجماع یا قیاس یا عقل ہیں۔ علماء اصول کا کلام اس بارے میں معروف ہے کہ اگر ایت کا تعلق تخلیق سے قبل کی حالت سے ہے تو پھر یہ اس بات کے متعارض نہیں ہے جو جنین کے نر یا مادہ کے معلوم ہو جانے کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ امر واقع کے اعتبار سے نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے اور نہ کبھی موجود ہوگی جو قرآن کریم کی صراحت کے خلاف ہو۔ دشمنان اسلام نے قرآن کریم پر طعن کرتے ہوئے ایسے امور کی نشاندہی کی ہے جو قرآن کریم کے ساتھ بظاہر متعارض ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ یا تو کتاب اللہ کے بارے میں ان کے فہم کا قصور ہے یا ان کی نیت میں خرابی ہے۔ جہاں تک اہل دین و علم کا تعلق ہے تو وہ بحث و تحقیق کے بعد اس حقیقت تک پہنچ گئے ہیں جس کے سامنے ان لوگوں کے تمام شک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَمِنَّهُ۔ اس مسئلے میں کچھ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں اور کچھ معتدل ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کے ظاہر کو لے لیا، جن لوگوں نے جو صریح نہیں اور انہوں نے اس کے خلاف ہر واقع اور یقین امر کی مخالفت کی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے قصور فہم اور کوتاہی کی وجہ سے اپنے آپ کو مورد الزام قرار دیا ہے، یا پھر قرآن مجید کے اعتراض کا باعث بنے کہ وہ ان کی نظر میں یقینی اور امر واقع کے خلاف ہے۔ معتدل وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی دلالت کو لیا اور امر واقع کے ساتھ اس کی تصدیق کی ہے۔ تو اس لیے قرآن کو تفسیر کے ساتھ سمجھیں، اور تفسیر جو صحابہ کی اور تابعین کی تمام واضح چیزیں اللہ کے حکم سے واضح ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔